الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے. تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بھی بات ہے. بہت سارے جلسوں سے خطاب کیا، بہت ساری الگ الگ انجمنیں، تنظیمیں اور کمیٹیاں دعوت پیش کرتی رہیں، لیکن مجھے آج فخر اس بات کا ہے کہ میں حسینی سینا سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ صرف یہ نام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری سینائیں ایک طرف ہو جائیں، حسین کی سینہ ایک طرف ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے، حسینی سینہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑ کی طرف کبھی نہیں دیکھتی. ہمارے لیے کوانٹیٹی معنی نہیں رکھتی، کوالٹی معنی رکھتی ہے. اس لیے کہ کربلا کی داستان ہمیں دکھاتی ہے 22,000 ایک طرف ہو اور صرف 80-82 لوگ ایک طرف ہوں. بظاہر لگتا ہے کہ ٹکڑے ہو گئے اہل بیت کے، حسین کے شہزادوں کے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ہر گھر سے اگر آواز آتی ہے تو حسین کی ہی آواز آتی ہے. آج بھی یہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے گفتگو یہاں سے شروع کرنی پڑی. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. آج ایک نئے انداز کا کربلا پیش کیا جا رہا ہے. موب لنچنگ یہ بھی اسی زمانے کی داستان ہے. کوفہ میں گورنر ہاؤس پر کسی کا قتل کر کے اس کو لٹکا دینا اور ہفتہ بھر تک اس کا لوگوں کے درمیان دہشت پھیلانا اس کے نام کی. یہ ساری چیزیں آج بھی دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہیں. کسی ایک کو قتل کر کے اس کی ویڈیو وائرل کرنا اور لوگوں میں دہشت پھیلانا. اگر تم ہمارے مزاج سے نہیں جیو گے تو اسی طرح مارے جاؤ گے. 1400 سال پہلے بھی مارا اور لٹکایا گورنر ہاؤس پر امام مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو. کتنے ایسے جانثاران اسلام ہیں جن کا قتل کر کے لوگوں میں دہشت پھیلائی گئی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا. وہاں تو رسول اللہ کے عظیم شہزادے کا قتل ہو چکا تھا، نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا تھا. لیکن جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو آج کی کسی نشیڑی حکومت کے سامنے کیوں رکے گا؟ آج صرف تمہارے پاس فرق صرف اتنا ہے، اس وقت طاقتیں تھی، ان کے پاس حکومتیں تھی اور وہ حسین اعظم کے سامنے بھی آئے. ارے اس سے بھی بڑی طاقتیں، چنگیز، ہلاکو، نہ جانے کون کون سی ہم نے ظالم حکومتیں دیکھی.
آج کا مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 10 سال سے صرف بھنگ پی رکھا ہے اور کچھ نہیں. نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہماری، ہم جیسے چاہے ویسے کریں. خدا کی قدرت، اللہ رب العزت کی طرف سے جب انتقامی ہوا چلے گی تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا قانون ہے، وہ بڑے وقت کے نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرعون کو پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیتا ہے. آج کے ظالموں کو میں یہی کہتا ہوں، تھوڑی دیر اور انتظار کرو، مچھر کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ظلم کی داستان ختم ہوگی اور پھر پرچم اسلام لہرائے گا. کیونکہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اجالا تو آنا ہی ہے. کب تک؟ لہذا میں آپ سے آج جو خطاب کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آج صرف نام کے اعتبار سے تحریک تنظیم نہ ہو، بلکہ کردار کے اعتبار سے ہو. بہت سارے لوگ میری تقریروں کے بعد یہ کہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. لوگ آپ کے بیان سے ایگریسو ہو جاتے ہیں. دلی میں ایک بڑے ادھیکاری ہیں، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی، میں کوئی غیر قانونی بات کرتا ہوں تو میری گردن پکڑ لیں. میں کسی سوئے ہوئے کو اگر جگا رہا ہوں اور اس کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں یا اس کو اپنی تاریخ یاد دلا رہا ہوں تو یہ کون سا گناہ ہے؟ تو کچھ وہاں پر ماڈرن قسم کے جو دانشور کہلاتے ہیں، سیاسی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دینا کیا چاہتے ہیں قوم کو؟ آپ کی تقریروں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بندوق لے کے اتر جانا چاہیے، تلوار لے کر کے اتر جانا چاہیے. ہم نے کہا تلوار بندوق تو دور کی بات، ہم تو چاقو بھی لینے کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ میں بلیڈ بھی دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں. پھر چاہتے کیا ہے؟ وہی تو میرا مقصد سمجھو. ہماری امیج کو کیوں اتنی کٹرتا کے ساتھ پیش کر دیا؟ میں نوجوانوں کو صرف یہ کہتا ہوں، تلوار مت اٹھاؤ، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس میدان میں چھوڑا تھا اس میدان میں آ جاؤ. پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس کسی آنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اخلاق رسول میں جو بندہ ڈھل گیا، اس کا چلنا پھرنا بھی ظالموں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی لوگوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے. آج نوجوان صرف دامن اسلام میں علامات کے اعتبار سے وابستہ رہ گیا، باقی عشق حقیقی کے ساتھ اگر اتر گیا ہوتا، میرے عزیزوں مجال ہے کوئی میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف بات کرے. آج حالات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں. شاعر نے سچ کہا تھا. ویسے میں شعر و شاعری زیادہ نہیں کرتا، محبوب گوہر صاحب یہاں تو بڑے شاعر ہیں، میں ان سے گزارش ہی کروں گا کہ ممبروں پر آپ اپنے دیے ہوئے فن کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے اس فن کو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں استعمال کریں، ان کی بات کریں اور ہر دل پہ راج کریں. اعلیٰ حضرت یوں ہی زندہ نہیں ہمارے درمیان، زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتے رہے اور اللہ نے ان کے کلام کا اور ان کے نام کا آج تک ہم میں زندہ رکھا ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھل جانے کے بعد بندہ جس طرف سے چلتا پھرتا ہے اتنا ہی لوگوں کے لیے کافی بن جایا کرتا ہے. اس کے اخلاق کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتی ہے. آج یہ جو حالات بدل گئے، اس کے لیے ایک شاعر نے کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہمارے گھر کی دیوار گر گئی ہے، لوگوں نے اس پر چلنے پھرنے کا راستہ بنا لیا. تم خود اپنے اخلاق سے گر گئے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے گھر کی دیوار جب گر جائے تو لوگ تو اس کو راستہ بنا ہی لیں گے. تم اپنی دیواروں کو مکمل کر لو. وہ دیواریں کیا تھی؟ عشق رسول کی دیواریں تھی، محبت مصطفیٰ کی دیواریں تھی. آج ہندوستان بھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، میری امیدیں جاگ گئی. ہر بچہ اب پکارنے لگ گیا ہے، لبیک یا رسول اللہ.
اس لیے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم گنہگار تو ہیں لیکن مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر ہر قوم سے بچے آج حاضر ہیں، اور یہی تو دنیا کو بات کھل رہی ہے، یہی تو کھل رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی لا اور دے کر کے آج جاؤں گا تاکہ جو تھوڑی بہت سستی ہے وہ بھی بیداری میں آ جائے۔ یا مرجھایا ہوا ہے دل تو میرے مصطفیٰ کے حسن میں، اس کے اندر ایک ایسی زندگی آ جائے کہ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو صرف زبان پر یہی ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ جب زندگی اس طرح کی بن جائے گی پھر دیکھنا زندگی کا لطف بھی الگ ہو جائے گا، جینے کا مزہ بھی بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج اس عظمت رفتہ کی طرف پھر سے آ جائیں جس کو صحابہ کرام نے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں پاتا ہے وہ بادیاں نشین، وہ دیہاتوں کے رہنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں کانٹوں سے ان کے تلوے خون ہو چکے ہوتے، یہاں تک کہ کئی جنگیں ایسی لڑی ہیں صحابہ نے ان کے پیروں کے ناخن تک اکھڑ گئے تھے۔ یہ ساری غربت کے اور افلاس کے زمانے میں وہ بات کیا کرتے تھے مدینے میں رہنے والے صحابہ؟ وہ ٹکر لیتے تھے تو وقت کے سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے تھے، یہاں تک کہ اسباب جنگ کچھ نہیں تھا لیکن وقت کے فرعونوں سے وہ لوہا منوانے پر یا ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ جہاں سے چلے آندھیوں کا رخ موڑ دیا، طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ کون سی طاقت ان کے پاس تھی جس کو لے کر کے انہوں نے دنیا میں ایک بڑا پرچم لہرا دیا؟ آپ کو پتا ہے جب ایران میں صحابہ داخل ہو رہے تھے کس انداز سے داخل ہوئے؟ آج کا جو ایران ہے، عراق کے راستے سے ایران، بیچ میں دریائے دجلہ ہے۔ جب صحابہ وہاں تک پہنچ گئے تو ایران کی فوجوں نے دریائے دجلہ کے اوپر جتنے برج تھے، پل تھے، وہ سب توڑ ڈالے کہ یہ مسلمان یہاں سے بھی کراس کر کے نہ آ جائیں۔ لیکن کون ہے جو مسلمانوں کا راستہ آج تک روک سکا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تاریخ، کس نے راستہ روکا؟ دریا کے اوپر بنے ہوئے سارے برج توڑ ڈالے کہ یہ کراس کر کے نہ آ سکے۔ سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، 400 صحابہ تھے، پوچھا کیا کرنا ہے، آگے جانا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ جیسا حکم دے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ دریا عبور کرنا ہے، ہمیں ایران کی سرحد پہ جانا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں پوچھا ہمارے پاس گھوڑے ہیں اور یہ دریا ہے کیسے جائیں؟ کسی نے نہیں پوچھا، برج سارے ٹوٹ چکے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کا نام لو اور اسی پانی میں اپنے گھوڑے ڈال دو۔ تاریخ طبری کی روایت میں موجود ہے 400 صحابہ دریائے دجلہ کے پانی پر خرامہ ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایران کی فوجوں نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا تو فارسی میں انہوں نے پکار کر کے کہا تھا دیوا آمدن، یہ تو جنات کی فوج آ رہی ہے، یہ انسان لگتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ دریا کو پار کر کے ادھر پہنچ بھی گئے اور پرچم اسلام جو اس وقت لہرایا آج تک 14 صدیاں گزر گئی اسلام کی بولتی چل رہی ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ وہ حوصلہ و عزم کون سا تھا ان کے پاس جو انہیں سمندر بھی نہ روک سکے، دریا بھی نہ روک سکے، انہیں آندھیاں اور طوفان نہ روک سکے؟ کون سی طاقت تھی؟ وہی میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عشق تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے حسن مصطفیٰ کو پوری دنیا کی سیر کرتے رہے اور ہر گھر میں، ہر دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے۔ آج حالات یہی ہے میرے عزیزوں، دنیا آپ سے لوہا لے رہی ہے۔ آج بھی دنیا کو یہ پتا ہے کہ ان کے مقابل میں کوئی کھڑا ہونے والا ہے تو تم ہی ہو، ورنہ اتنا زیادہ ہم پر ڈسکس کیوں ہوتا؟ آج دیکھیں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ایک حیرت کی بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بھی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بیکورڈ ہے مسلمان، تعلیم یافتہ نہیں ہے، سیاست میں کچھ نہیں ہے، حکومت میں کچھ نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن میں بھی کچھ نہیں ہے، بزنس میں بھی زیادہ نہیں ہے، آوارہ گردی میں بہت ہے، نشہ میں بہت ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت ہے۔ پھر یہ دجالی میڈیا 24 گھنٹے ہم پر ہی کیوں ڈسکس کرتا ہے؟ کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ یہ تو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، میڈیا کو معلوم ہے
حال تو یہ ہے میرے عزیزوں، ہم تو ہم ہیں، ہماری قوم یا اسلام اس دھرتی پر آج بھی وہ نام رکھتا ہے کہ ان بڑے بڑے دگجوں کو آج الیکشن کا مدعا بھی گرم کرنا ہو تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے۔ بہتوں کی، بہت سارے نیوز چینل ان کی دکان نہیں چلتی جب تک ہمارا نام نہ لے۔ ضروری ڈیبیٹ وہی گرم سمجھتے، وہی مسالہ والا ہے جس میں ہمارا نام آ جائے۔ نماز، روزہ، مسجد، مدرسہ، ٹوپی، داڑھی، برقع، یہ سب جب تک گرم نہ ہو تب تک ان دکان نہیں چلتی۔ مدعے تو بہت سارے ہیں، ہم تو نیوز میں اب یہ سننا بھی چھوڑ دیے، ہم کو پتا بھی نہیں کہ کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پہلے نیوز میں یہ سب آتے تھے، اب موسم ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں چوری ہو گئی، چور پکڑا گیا، وہ ساری نیوز ایک طرف ہے۔ اب صرف نیوز داڑھی کی ہے، اب صرف برقعے کی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کو 100 سال پہلے اقبال نے بتایا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور ان کتوں سے میں کہتا ہوں آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ آپ جب ایک بار لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے محفل کو گرم کیا۔ اتنی بات نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس فولاد میں طاقت کتنی ہے۔ زبانوں سے نکلا ہوا ایک جملہ ہی ہوتا ہے لیکن اچھے اچھے محلوں کے چولہے ہلا کر رکھتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ایک عالم دین علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بزرگ عالم دین، پیروں سے معذور ہے لیکن لبیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ بھی تھر تھرا تھا، اور وہاں کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے لگ گیا کہ یہ بڑا ڈینجر مولانا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ جس کے پیر بھی نہیں کھڑے ہونے کے وہ اتنا ڈینجر کیسے ہو گیا، اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ پتہ یہ چلا طاقت جو ہے تخت و تاج اور فوج کا نام نہیں، طاقت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام، عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ یہ جو بیداری تمہارے اندر آئے گی یہی انقلاب بھی لائے گی، یہی انقلاب لائے گی۔ بہت ہو گیا جو ہم بجلی، پانی، سڑک کی مرمت کے لیے نکل پڑتے، بہت ہو گیا ہم اپنے حقوق کے مطالبوں کے لیے راستوں پر آ جاتے۔ میرے عزیزو آج یہ عزم کر لو، ہماری زندگی کا کوئی مطالبہ ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت برقرار رہ گئی تو پھر میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو ہماری زندگی کا ہر کام سلامت ہے۔ یہ ایک مشن لے کر کے چلو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی طاقت جس سے پوری دنیا مرعوب تھی، خوف زدہ تھی، آج بھی ہوگی، آج بھی ہوگی۔ مجھے پتا ہے، میں نے اس سے قبل ایک جگہ بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ کہیں سے ہمیں ایک رپورٹ ملی تھی کہ کسی عجائب گھر میں اسپین میں یا یورپ میں کہیں پر ایک اسٹیچو رکھا ہوا جس میں ایک مسلمان سجدے میں ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی ہے اور اس کے کندھے پر ایک یہودی ہے۔ دکھانے والے نے مورتی بنائی ہے، مسلمان نیچے ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے، اس کے اوپر یہودی، یہودی کتاب لے کر کھڑا ہے، گویا کہ یہ میسج دینا کہ سب پر یہودی حکومت کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک یہودی بڑا مفکر، دانشور، وہ جب اس اسٹیچو کو دیکھا تو گھبرا گیا اور عجائب گھر کے یا میوزیم کے ذمہ دار کو آ کر کہا کہ اس کو بدل ڈالو، یہ اسٹیچو یہاں سے نکال دو۔ کہا کیوں؟ آپ کون سے دین سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں جیو ہوں، میں یہودی ہوں۔ کہا آپ تو سب سے اوپر ہیں، اس میں آپ کو فکر کیا ہے؟ کہا یہ بات تو ہے، مسلمان سجدے میں دکھایا گیا ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر ہے، اس کے اوپر ہم ہیں، لیکن اس کا دوسرا میسج یہ بھی نکلتا ہے
اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا، اگر یہ اٹھ گیا تو کھڑا ہوا بھی سلامت نہیں، اس کے اوپر جو بیٹھا وہ بھی سلامت۔ دنیا کو یہ پتا ہے، دنیا کو یہ پتا ہے، اس لیے ان کو نشے میں رکھو، ان کو نشے میں رکھو۔ جس دن یہ عشق مصطفیٰ کی گرمی کے ساتھ بیدار ہوا، کوئی آندھی اس کا رخ نہیں موڑ سکتی، کوئی طوفان ان کے عزم کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ میں اس طاقت کی طرف آتا ہوں اور آپ کو اخیر میں دے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسیران جمال مصطفیٰ ہوں، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے ایسے گرویدہ ہو جائیں کہ دنیا ہماری آنکھوں کو پھر دھوکہ نہ دے سکے۔ آج تمہاری آزمائش بھی، امتحان بھی ہے، جگہ جگہ تمہارے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں نکل کر کے آئیں گی۔ کبھی کسی سے مرعوب مت ہونا، کبھی کسی سے خوف زدہ بھی نہ ہونا، نہ دنیا کے حسن و جمال پر اپنا دل دے بیٹھنا، نہ ان کی طاقت و قوت سے خوف زدہ ہو کر کے سمجھوتا کرنا۔ بس اتنی بات یاد رکھو، طاقت چاہے جیسی بھی حکومت کے ساتھ آ جائے، حسن و جمال چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی چکا چاند کے اعتبار سے، کبھی تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے، کبھی دھوکہ نہ دے سکے۔ ہر بات پر صرف اتنا نعرہ تمہارا ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بس۔ اس دولت اور طاقت کی طرف میں تھوڑی سی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کو پتا ہے کن باتوں سے خوفزدہ تھی کفار و مشرکین کی حکومت نے اس وقت؟ ایک قاصد عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا تھا، کفار قریش نے بھیجا تھا، جاؤ محمد کے ساتھیوں کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنے جنگ کے سامان انہوں نے بنا رکھے، دیکھاؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ میں، عروہ بن مسعود ثقفی ایک بوڑھا شخص ہے قریش کا اور ان کے اندر عزت رکھنے والا، قاصد بن کر کے آیا حالات کا معائنہ کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ پہنچا، بتایا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان کے بعد وضو فرما رہے تھے، صحابہ آس پاس بھیڑ لگائے کھڑے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کر کے گیا دیکھوں کہ یہ بھیڑ کس کام کی ہے، کیا مشورہ ہو رہا ہے، کیا میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب وہاں پہنچا تو دیکھا بیچ میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور جتنے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں، کوئی اپنا دامن آگے بڑھایا ہے، کوئی اپنے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے۔ حضور کا چہرے سے پانی اگر گرتا ہے تو کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لیتا، اپنے چہرے پر مل لیتا، کوئی اپنے دامن میں لیتا، اپنے پیٹ پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ حضور کی کلی کا پانی بھی صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا، بلکہ سب جھک جھک کر کے لے لیا کرتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھتا رہا غور سے، پورا وضو ہو گیا محمد رسول اللہ کا، ان کے دیوانے، ان کے پروانے، ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دے، یہاں تک کہ وہ پورا وضو مکمل کر چکے۔ واپس جب وہ اپنے اہل خانہ آتا ہے، وہ قریش کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا، معائنہ کر لیا، جائزہ کر لیا،
محمد عربی کے آس پاس جو فوج ہے، اگرچہ جنگ کا ہتھیار ان کے پاس زیادہ نہیں، لیکن دیوانگی میں نے دیکھا جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی. پوچھا قریش نے کیسی وہ عزت کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود نے کہا تم محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان کے دیوانوں سے بھیڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے عاشق ان کے وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کا قطرہ کب وہ زمین پر گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ. یہ دیوانگی ہے، یہ محبت کا اعلیٰ پیمانہ ان کے پاس ہے. عزیزان گرامی وقار، یہی بات میں کہتا ہوں، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. اسی بات کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا یہ عزم اور حضور کی اعلیٰ محبت ان کے سینوں میں دیکھ کر دنیا آج بھی تھراتی ہے. امریکہ کا ایک ایتھلیٹ ابھی اسلام میں داخل ہوا اور ایک بڑا کھلاڑی اور اسلام قبول کیا. اس نے ایک بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ دی. اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو کہتا ہوں. اس نے کہا میں تو ایتھیسٹ تھا، میں ملحد تھا، ناستک تھا، میرا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں، میں وشواس کرتا ہی نہیں تھا کوئی خدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. زندگی بہت بیت گئی، لیکن اس کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آنے لگی دنیا میں اتنی برائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، تو کچھ تو اچھائیاں بھی ہوں گی، ایسا تو نہیں کہ صرف برائیاں ہوں گی. وہ کہتا ہے پھر برائیوں کے بدلے میں اچھائیاں ڈھونڈنے لگا اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. مجھے اچھائیوں کی جڑ مدینے میں جا کر ملی. سبحان اللہ. سنیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ملی. اب بات یہ ہے، میں اس کے اسٹیٹمنٹ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جملہ یہ تھا، کہا میں نے دنیا میں آج تک ایسی اتنی حساس قوم نہیں دیکھا جو اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے یا اپنے رسول کے لیے اتنی حساس ہو کہ اسے جان کی بھی پرواہ نہیں. ایسی اگر کوئی قوم دنیا میں بستی ہے تو صرف مسلمان قوم. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہی جملہ اسی طرح کا جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے. لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب اور سوشلزم کا انقلاب، تحریکیں بہت ساری آئی، لیکن جو تحریک لے کر کے آیا تھا اس کا فاؤنڈر جب تک تھا اس تحریک میں زندگی تھی، لوگ اس کے فالوور اس کے زندہ تھے. لیکن اس شخص کے مر جانے کے بعد وہ تحریک بھی ٹھنڈی پڑ گئی، وہ تنظیم کے اندر بھی جان ختم ہونے لگی. لیکن جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے ایک تحریک نکلی تھی مکہ کی گلیوں سے اور وہ مدینے میں جا کر اسٹیبلش ہو گئی اور پھر پوری دنیا میں پھیلی. اس تحریک کا نام اسلام تھا. 14 صدیاں گزر گئے، اسلام کی دعوت پیش کرنے والے محمد عربی انتقال کر چکے، وہ اپنی قبر میں جا چکے. باوجود اس کے اس تحریک میں آج تک کبھی مدھم ہونے والی بات بھی نہ دیکھی. ہر دن آتا ہے اس تحریک کی قوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں تمہارے اندر اتنے جذبات ہیں، اتنی حساسیت ہے، کیا تم نے محمد عربی کو دیکھا ہے؟ کیا ان کے زمانے کو پایا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم نے ان کا زمانہ پایا تو نہیں. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے جب دیکھا نہیں، جب زمانہ پایا نہیں، تب یہ حال ہے. دیکھا ہوتا تو یہ بندہ کیا کر جاتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تحفظ ناموس رسالت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بس بات اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن دیکھنے کی تمنا ہے یا نہیں؟ ہر آنکھ تڑپتی ہے میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ. میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ. ہر مسلمان کی تمنا ہے. اب آؤ میں اسی حسن مصطفیٰ کا اسیر بنانے کے لیے یہ بات چھیڑا ہوں. ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دنیا تانے بہت مارتی ہے، ہم سے بھی یہ کہتے ہیں آگے پیچھے کون ہے،
کتنا سپورٹ ہے. ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو سب کوئی نظر نہیں آتا, کوئی نہیں ہوتا. آج کے اس وقت میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء موجود ہیں تحدیث نعمت کے طور پر. بغداد مقدس میں کئی علماء سے ملاقات ہوئی. ایک عالم دین جو پڑوسی ملک کے, وہ کہنے لگے آپ تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی خبریں ہمیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہوتی ہیں, مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہاں تو حالات بڑے ڈینجر ہیں, ہر جگہ یہاں پر ظلم دکھائی دیتا ہے. سوشل میڈیا کو دیکھ کر کہتے ایسے دور میں آپ کھل کر کے اتنا کیسے بول پاتے ہیں کہ آپ کو آزادی ہے, ہر جگہ آپ گھوم کیسے پاتے ہیں؟ میں نے غوث پاک کے دربار میں ان سے یہی کہا تھا, ہمیں بھی پتا ہے حالات بڑے خراب ہیں ہمارے ملک کے, یہاں بہت ساری اب زہر پھیل چکا ہے, باوجود اس کے خوف بھی دل میں نہیں آتا. اس کی وجہ صرف اتنی ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اے مسلمانوں, میں آپ سے جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ ہے, دنیا تم سے کل اٹھ کر کے کہے گی تمہارے پاس بچہ کیا ہے, حکومت کا کوئی عہدہ سب چھین لیا گیا, 700 سال حکومت کر چکے تھے, کرسیاں ختم ہو گئی, اس بات کا کلک نہ ہو, افسوس نہ ہو, تم سے تمہاری جائیدادیں تمہاری میراثیں ختم کر دی گئی, تمہاری زمینوں پر ناجائز قبضے ہو گئے, تمہاری مسجدوں کے مینار گرا دیے گئے, خانقاہوں کے معبدوں کے چادریں کھینچ کر کے وہاں پر بڑی بے حرمتیاں ہو گئی, ہماری بچیاں ہماری عورتیں نیلام ہوئی, ہمارا عزت کا یہاں پر ان لوگوں نے اس طرح سے بکھیڑا اڑایا, سب اپنی جگہ پر. بار بار تمہیں تانے دیے جائیں گے, تیرے پاس بچہ کیا, تیرے پاس بچہ کیا, آجا اسی میں اب تیری بھلائی ہے. کل کو ہمارا جھنڈا اٹھا لینا اور گلے میں پٹی ڈال لینا, اور کبھی کیسری پٹا, کبھی نیلا پٹا, کبھی لال پٹا, اسی میں عزت ہے. کبھی تم ان باتوں پر دھوکہ مت کھانا. اے نوجوانوں یاد رکھو, دنیا اگر تجھے کہتی ہے سب لٹ گیا ہے, ہمارے پاس آ جاؤ, تخت بھی ملے گا, تاج بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, وزارت بھی ملے گی, منسٹری بھی ملے گی, سب کو ٹھوکر مار دینا اور کہنا لے لینا ساری دنیا, مجھے میرا گنبد خضرا کافی ہے, جو کل بھی تھا اور آج بھی میرے پاس ہے, اس لیے کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس دنیا کو یہ بتاؤ سب لٹ گیا ہے, مجھے اس بات کا قلق نہیں, لیکن جب کبھی کوئی مؤذن پکار کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں اور آنکھوں کو لگا لیتا ہوں, چوم کر کے لگاتا ہوں. ابھی آپ نے بھی لگایا نا, میں نے نام لیا حضور کا, کیا کسی نے آپ کو چومنے کے لیے کہا؟ کسی نے آرڈر دیا؟ نبی کا نام لو تو انگوٹھے چوم لو, لگا لو. آپ کو کسی نے یہاں سے پکار کر کہا؟ نہیں کہا. میں ادھر سے نام لوں, تمہاری انگلیوں پہ اختیار اٹھتی ہے, سبحان اللہ, بغیر چاہے اٹھتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے عشق رسول ابھی مرا نہیں ہے, سبحان اللہ. دل میں ابھی بھی وہ جاگا ہوا ہے. حضور کے نام پر انگلیوں کا بے اختیار حرکت کرنا اور لبوں سے چوم کر کے آنکھوں کو لگا لینا, یہ علامت نظر آتی ہے. اب بھی ہم نے دل میں جمال مصطفیٰ کو بسایا, ان کا نام آتا ہے تو عظمت سے لوگ کھڑے ہوتے. دنیا میں حالات بگاڑے تو گئے, لیکن یہ واپس آ سکتے ہیں اسی بات پر جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہو. بس اس بات پر تمہاری سارے مسائل کا علاج ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے, ساری دنیا تمہاری طرف ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو صحابہ کرام میں عشق کا اور محبت کا عظیم پیمانہ تھا, اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہماری زندگی میں مل گیا تو ہمارے وارے نیارے ہیں. ہماری زندگی کے گزارنے کے اسلوب بدل جائیں گے, طریقے بدل جائیں گے, تمہاری راتیں میٹھی ہو جائیں گی, تمہارے دن اجالے اجالے. سنو میرے عزیزو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس بات کو اپنا حقیقی مطمع نظر سمجھتے تھے؟ نماز کے عالم میں. حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ وہ دور ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری دن چل رہے تھے. حضور کی وفات سے 3 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے.
گھر کے اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے. یہ لمحات وہ ہیں جب صحابہ دن بھر حضور کے حجرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بیٹھے رہتے تھے. ابھی حجرہ کھلے گا وہ آفتاب رسالت چمکے گا. سبحان اللہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے. بیماری میں شدت ہونے لگی. صحابہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, اقامت ہوئی, صفیں لگ گئی. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ گئے. آج بھی میں لوکیشن آپ کو بتاؤں یا سچویشن بتاؤں مدینے میں, اللہ کرے آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب. آمین آمین ثم آمین. جب حضور کے مصلی کے پاس آپ کھڑے ہوں گے, ریاض الجنہ یوں قبلہ ہے اور حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف, یعنی پورا آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ, وہیں سے دروازہ بھی کھلتا تھا. قبلہ سامنے, حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف ہے. صحابہ کی صفیں لگی. حدیث پاک میں ہے ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ اچانک نبی پاک کے حجرے کے کھلنے کی آواز آئی یا پردہ کھسکنے کی آواز آئی. جیسی پردہ ہٹا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے. قبلہ ادھر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہر صحابی کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور ہر کوئی حضور کو دیکھنے لگا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے. قبلہ ادھر ہے اور صحابہ ادھر پھرے ہوئے. یہ آج ظالم وہاں پر تمہیں موڑ کر کے کہتے کعبہ ادھر ہے, حضور کی جالیوں کے پاس. یہ جو لال دوپٹے پہن کر گھومتے رہتے, یہ سارے وہاں پر وہ جتنے لال دوپٹے والے زبردستی گھما دیتے کعبہ ادھر ہے. تم اگر صحابہ کے دور میں ہوتے اور ان صحابہ کو کہتے کہ کعبہ ادھر ہے, ادھر کیوں پھرے ہو؟ میرے عزیزوں, ان صحابہ کی روحوں کا جواب بریلی کا امام دیتا ہے. ان کے عشق کا جواب بریلی کا امام دیتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. صحابہ کا مطمع نظر چہرے رسول ہوا کرتا. وہ اسیران جمال مصطفیٰ تھے. وہ کہتے ہیں نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہوتی. نعوذ باللہ, معاذ اللہ. یہ کس گدھے اور بیل نے اس کلام کو لکھا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے نماز اللہ کی ہے. اگر تصور میرے مصطفیٰ کا آئے, نماز میں خرابی نہیں بلکہ نماز کا حسن بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. نماز کا حسن بڑھ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کو آواز دے رہے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ آئے نہیں. 2 بار حضور نے آواز دی, سلام پھیر کر نماز ہونے کے بعد آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ کہا میں نے تو کافی دیر پہلے بلایا, ابھی آ رہے. کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب آ جاؤ. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز میں بھی اگر آپ بلائیں تو آ جاؤ؟ سنو مسئلہ ہے. کہا ہاں, 2 رکعت ہوئی تھی, اگر 4 رکعت والی نماز ہوئی, نبی نے بلایا اسی وقت چھوڑ کر کے حاضر ہو جاتے. اور رسول اللہ اگر تمہیں کسی کام کے لیے بازار بھیجتے, سامان خریدتے, لوگوں سے بات چیت کرتے, سامان لا کر گھر پہنچا دیتے, اور واپس آ کر تمہیں اپنی نماز پہلے سے دہرانے کی ضرورت نہیں, جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے کمپلیٹ کرو. سبحان اللہ. نماز خراب نہیں. کیوں؟ جتنی دیر تم نے یہ 2 رکعت کے بعد کام کیا وہ سب اطاعت رسول میں کیا. اور اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کیا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, میں جو بات کہہ رہا ہوں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں, وہ یہی ہے ان صحابہ کے پاس جو طاقت تھی وہ جمال مصطفیٰ کے اسیر تھے, سبحان میرے مصطفیٰ کے حسن کے اسیر تھے. کاش اگر آج ہماری آنکھیں اس بات کے انتظار میں راتیں گزاری کہ وہ نبی اب آئیں گے کہ کل آئیں گے.
देखना फिर जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तुम्हें मजीद किसी नसीहत करने वाले नासिह की जरूरत नहीं, किसी बात करने वाले मुकर्रिर की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी तलब और तड़प बढ़ जाए। आज से इतनी दुआ करो जो शहजादे आला हजरत ने किया था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, सुभान अल्लाह। हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। सुभान अल्लाह। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अंदर इतना इश्क पैदा करो कि मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत जो फना पे रसूल थे, उन्होंने कहा फिर डर किसी बात का नहीं होता, जब हुजूर को बसा लेते हो डर किसी बात का नहीं होता, डर किसी बात का नहीं होता। हमने महसूस किया है, मैं खुद अपनी पर्सनल बात बताऊं, जब जब नबी पाक की इज्जत और उनकी नामूस पर बात करते हैं, अल्लाह शाहिद, अल्लाह गवाह है, बाल बराबर भी खौफ नहीं आता। हम अपने हक के लिए अगर कहीं लड़ने के लिए निकल पड़े, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, हो सकता है डरना पड़े कि सामने वाला हावी हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, वहां डर लगता होगा, लेकिन हुजूर के नाम पर जब भी बात करे कोई खौफ नहीं आता। सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है? उनकी मोहब्बत ऐसी है जो हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करती है। आज मुफ्ती आजम हिंद की वो बात याद करके मैं बता रहा हूं, अगर इतनी मोहब्बत हो जाए हुजूर से कि ये दुनिया के कुत्ते तो अपनी जगह पर, ये क्या डरा सके, ये क्या तुम्हें बहका सके, वक्त के फराइना, वक्त के नुमाइंदा भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। नमरूद और फिरौन जैसी ताकतों वाले, अगर हकीकत में तुमने अपने सीने में हुजूर को बसा लिया, क्यों? जो हुजूर को बसा लेता है उसे फिर सबसे ज्यादा बात किस बात की निकल जाती है? वो मरने से भी डरना छोड़ देता है। और दुनिया सबसे ज्यादा अगर तुमको डराएगी तो किस बात से? मौत से। सबसे बड़ी सजा दुनिया में क्या है? मौत है। मरने के बाद और क्या सजा देंगे? एक ही मौत है, एक ही मौत है। लेकिन आशिक रसूल जो होता है वो मौत को हादसा नहीं तोहफा समझता है। सुभान अल्लाह। बेशक आशिक रसूल का ये मसलक है, इधर आंखें बंद होगी उधर महबूब की जियारत। सुभान अल्लाह। आपकी तलात को देखा तो जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये खौफ भी निकल जाता है, हुजूर का आशिक मरने से भी नहीं डरता। इसीलिए किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने 7 दिन तक जिस्म पर इस्त्री फेरा, गर्म इस्त्री। जब चमड़ी जल जाती थी तो रात को नमक छिड़कते थे, लेकिन उसके हौसले को खरीद नहीं सके, उस आलिम रब्बानी को खरीद न सके। 8 दिन के बाद जब सूली पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज मुरादाबाद शहर में ले जा रहे थे, किफायत अली काफी से कहा जिस्म जला हुआ है, फांसी पर लटकने वाले, पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा एक ख्वाहिश है कि नाते रसूल पढ़ लूं। सुभान अल्लाह। फांसी पर लटकने से पहले आशिक रसूल फंदे से भी नहीं घबराता। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें ये दर्श दिया है। वो फंदा लटक रहा था, किफायत अली काफी की जुबान पर ये अशआर थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब बना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना उमर इब्न खत्ताब मजलिस में बैठे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जल्दी जल्दी बातें मैं अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। कब्र के अज़ाबात या कब्र के सवालात के मुतालिक हुजूर बयान कर रहे थे कि जब कभी कोई मरता है उसे कब्र में रख कर के लोग चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, और उसे सख्ती से उठाकर सवालात करेंगे। हर कब्र वाले को जवाब देना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से पूछा कि उमर
جب قبر میں تمہیں فرشتے پوچھنے آئیں گے تم کیا جواب دو گے؟ سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے. عمر ابن خطاب پوچھتے یا رسول اللہ وہ سوالات کیا کریں گے، جوابات ہم کو کیا دینا ہے؟ یہ میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور پاک نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی لیکن مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی. سبحان اللہ. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سند دے دی اگر آپ کی محبت موت کے بعد بھی باقی رہے گی تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود منکر نکیر کو نپٹ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھ لوں گا. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. مفتی اعظم ہند نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا کہ فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم کہہ رہے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، جواب کیا دینا چاہیے؟ مفتی اعظم کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ. لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی اوقات یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسلاف بے خوف تھے، بے باک تھے، تو وجہ یہ تھی کہ ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، سبحان اللہ. محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. مرنے کا خوف مت کرنا، جلنے کا خوف، لٹکنے کا خوف، مارے جانے کا خوف نکال دو. مسلمانوں کو حق کے ساتھ جینا ہے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سینے لگا کر جینا ہے. آپ کو پتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ سنا ہے کافر کی موت الگ ہوتی ہے اور ایک مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرق ہوتا ہے. کہا بہت فرق ہوتا ہے. کافر کے لیے تڑپ ہے، درد ہے، روح نکالنے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہے لیکن مومن کے لیے بڑی آسانی ہے. پوچھا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے سمجھ میں آئے. توجہ ہو گیا، پورا سورہ یوسف پڑھا، اس میں کہیں آیت نہیں ملی کہ روح نکالنے کے بعد اس کا منظر الگ اس کا منظر الگ. کہا کہ مجھے تو یہ واقعہ کہیں نہیں ملا. اس کے بعد امام اعظم نے پوچھا سورہ یوسف میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ واقعہ تو پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ زلیخا نے ایک بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تعلیمی بیداری کانفرنس پیر طریقت رہبر راہ شریعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اکرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور امین شریعت. حضرت علامہ قسیم الحق صاحب قبلہ پیر طریقت شہنشاہ تیغیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صوفی قسیم الحق صاحب قبلہ، صوفی قسیم الحق صاحب قبلہ. خلیفہ سرکار گلزار ملت، خلیفہ سرکار گلزار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی سلمان نصری صاحب قبلہ. تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت. تعلیمی بیداری کانفرنس. حضرات میری آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کی گنتی ہے کہ موبائل بین کرتے ہیں. جتنے بھی کیمرے والے لوگ آپ برائے مہربانی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ بھائی کیمرہ بند کر دو خدا کے لیے. بس آپ موبائل بند کر دیں بھائی بند کر دیں. آپ حضرات درود پاک پڑھیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا.